نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جو ہے وہ جلدی بہت کرتا ہے۔ یہ جلدی کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دھوکے میں وہ پڑتا ہے جو کوئی کام کرنے میں، فیصلہ کرنے میں، منصوبہ بندی کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یہ جلدی ایسے ہی ہے جیسے یہ جلدی شیطان کی طرف سے ہو، اور ہر کام حکم تعلیم میں ہونے اور کرنے سے یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں عافیت ہی عافیت اور سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، اور جو کام میرے اور آپ سے یہ اللہ والا ہو جائے وہ بھی سلامتی والا ہوتا ہے۔ اور اگر میری جلدی سے ہو جائے، میری بھاگم دوڑ سے ہو جائے، تو یہ جو میری جلدی سے ہوا ہے چلو مجھ سے ہی ہو جاتا، یہ بھی اچھا تھا نا۔ مجھ سے بھی نہیں ہوا، میری جلدی سے ہو گیا، میری سوچ سے ہو گیا، میرے عمل سے ہو گیا، یہ سارے کا سارا خراب کام ہے، یہ اچھا نہیں ہوا۔ جب کسی کا عمل اور کسی کی نیت پاک اور صاف ہوتی ہے تو یہ فتبعونی کی وجہ ہے، یہ نفس کی پاکی ہے۔ اور جب کسی کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے بندے کی تعلیم، وحی اور اللہ پروردگار کی رضا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی دنیا بھر کی باتیں کرے، یہاں تک کہ عبادتوں میں فرشتوں سے بڑھ جائے، لیکن ایک اللہ کی رضا کا وہ طالب نہ بنے، یہ ساری باتیں اس کے کسی کام نہیں آتی، بلکہ عبادتیں کرنے کا جو مقصد جب فوت ہو جاتا ہے تو راندہ درگاہ اللہ تعالیٰ سے دور گردانا جاتا ہے۔ ایسی ہے جیسے شیطان کا پیروکار ہو گیا ہے، ایسی ہے جیسے شیطان خود ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ ہی کچھ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے اس کے ہاتھ نہیں آیا کہ اس کے دل میں پاکی اور صفائی نہیں آئی تھی۔ اس کی گندی سوچ جس میں اس نے گندا عمل کیا تھا وہ موجود تھا۔ گندی سوچ ہو یا گندا عمل ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح تھن کے ساتھ دودھ اور دودھ کے ساتھ تھن ملا ہوا ہے۔ اس کے حصے میں جو آیا وہ سارے کا سارا بما کسبت ایدیہم، اس کی اپنی کمائی تھی، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں تھا۔ جب کسی کو رضا ملتی ہے تو یہ اللہ کی ذات سے ملتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، ماں باپ کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے، اللہ کا بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ رضا ذات سے ملتی ہے۔ اگر ذات ناراض ہو جائے، جب تک کوئی ذات کو وہ راضی نہ دوبارہ کر لے،
نیک عملوں سے، منتوں ترلوں سے یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ذات ناراض ہوئی ہے، ذات ہی اب راضی ہوگی۔ اسی لیے یہ نازک رشتہ ہے، اور رضا میں صرف وہی پہنچتا ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ ظاہری سمجھانے کے لیے گھر میں صرف اس کو داخل کیا جاتا ہے جو گھر کا فرد ہوتا ہے۔ یہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے اونچے گھر والوں کا کہ وہ کسی غیر عورت اور کسی غیر مرد کو اپنے گھر کا فرد بنا لیتے ہیں۔ جنہوں نے اسے فرد بنایا ہے، یہ فرد بننے والے پر ان کا شکریہ واجب ہے۔ کم حوصلے والے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جسے فرد بنایا جاتا ہے وہ کہتا میرے جیسا تو تھا ہی کوئی نہیں، وہی دنیا میں ایک آیا ہے، یہ تو اللہ ایک ہے، اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ یہی شیطان کی سوچ تھی، یہی شیطان کے پیروکار کی سوچ تھی اور ہے۔ احسان تو اس کا ہے جس نے ہمیں اپنے دین میں داخل کیا ہے۔ احسان تو اس کا ہے جس نبی رسول نے ہمیں اپنا امتی بنایا ہے۔ احسان تو اس اونچے گھرانے کا ہے جس گھرانے کو اللہ نے اونچا جانا اور ہمیں اس گھرانے میں داخل کیا۔ احسان تو اس اونچے ماں باپ کا ہے جس نے فرد کو اپنے گھر کا فرد بنایا۔ یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ جس کا ظرف اونچا ہوتا ہے اس ظرف اونچے والے کی پہچان کرنے والا بھی اونچا ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ موٹی موٹی باتیں اس میں بتائی جا سکتی ہیں کہ نازک بات ہے، یہ نزاکت اس میں اتنی زیادہ ہے کہ جو یہ نزاکت رکھتا ہے وہ اللہ ہے، جو نزاکت یہ رکھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ ایک دوسرے کو نزاکتوں میں دیکھتے ہیں، ایک کی نزاکت ہوتی ہے اور ایک جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، اور ایک علم نزاکت کا رکھتا ہے، خود ہوتا ہے، اور ایک اپنے محبوب کو نزاکت والا بناتا ہے۔ یہ دو ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور یہ رضا کے اندر ہوتا جا کر۔ فتح بیونی کے ذکر میں یہ بات آتی ہے، اس لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ جب تو کوئی اعلیٰ حوصلے والا نہیں ہوتا، وہ دیکھنا ضرور چاہتا ہے اعلیٰ حوصلگی، لیکن ابھی اس میں حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا جلوہ تو دیکھنا چاہتا ہے، مشاہدہ تو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ابھی اس میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں حوصلہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں اللہ پروردگار میں نے دیکھنا ہے۔ وہ اپنے اندر حوصلہ پاتا ہے، اور اللہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس میں حوصلہ نہیں ہے، پھر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہوتا ہے۔ حوصلہ ہونا ضروری ہے۔ یہ حوصلہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، تعلیم اور تعلیم دینے والا معلم مزکی۔ جب یہ پاکی اور صفائی دیتے ہیں تو یہ قلب کو پاکی اور صفائی ملتی ہے۔ قلب کی پاکی اور صفائی میں جب بندہ گندی سوچ کو اور گندے عمل کو فارغ کر دیتا ہے تو نفس جس کا قلب ہے، جس کا استاد اللہ کا بندہ ہے، جس کی تعلیم اللہ کا حکم اور وحی ہے، اس سے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔
اس میں حوصلہ آ جاتا ہے. یہ ایسے ہی حوصلہ آ جاتا ہے، ایسے ہی اس قابل کوئی ہو جاتا ہے کہ اسے اونچا خاندان اپنے گھر کا فرد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی اسے اپنا خاص امتی بناتا ہے، اللہ اسے اپنا خاص بندہ بناتا ہے. احسان تو ان کا ہوتا ہے، احسان یہ جتلانا شروع کر دیتا ہے. اسے کیا پتہ کہ اصل بات کیا ہے؟ یہ تو علم رضا کا پتہ چلتا ہے. اور یہ رضا اسے ملتی ہے جس کا نفس پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور جس کا قلب جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے. یہ دو وجہوں سے ہوتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے کی صحبت میں اللہ کا بندہ حکم وحی اور وحی کی تعلیم فرماتا ہے تو یہ قلب جو ہے یہ پاک اور صاف ہوتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ اللہ کا بندہ تزکیہ فرماتا ہے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور جب کسی کی تعلیم تزکیہ میں اس کے قلب کو اللہ پروردگار علم کی عطا کر دیتا ہے، اب اس کی گندی سوچ علم کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے. اس گندی سوچ میں حسد، غصہ، بغض، ریا، بدگمانی نہیں رہ جاتی. اسے مخلوق کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی. اس کے پاس ایک ہی سامان ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے. اور اس کے پاس ایک ہی سامان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہدایت لینے والوں کو، ہدایت قبول کرنے والوں کو حکمی تعلیم میں، وحی کی تعلیم میں اللہ کے بندے کی صحبت دی ہوتی ہے. پھر ان کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، ان کی تعلیم فرماتا ہے اور انہیں صحبت کے فیض میں قلب کی پاکی اور صفائی دیتا ہے، جس سے ایک ہی بات ہوتی ہے کہ گندی سوچ ان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. شک شبے والی، بغض ریا والی، یہ ساری جو سوچیں گندی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. اب وہ قرآن پڑھتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. قرآن مجید میں تو واقعی کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی دیکھنا کہ کافر میں شک ہے کہ نہیں ہے، مشرک میں شک ہے کہ نہیں ہے، فاسق فاجر میں شک ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں. قرآن میں تو واقعی کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مجھ میں اور آپ میں تو شک نہیں رہ گیا. اور جس میں یہ شک ہوتا ہے اس میں دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، اسے نہیں پتہ ہوتا. وہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اپنے شک و شبہ کو وہ جانتا نہیں. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شک و شبہ کس چیز کا نام ہے. شک و شبہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ناشکرہ ہوتا ہے، ایک وہ ناشکرہ ہوتا ہے، اور ایک اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی تعلیم میں علم الہی کی عطا پر یہ قلب کو پاکی صفائی نہیں ملی ہوتی. جسے دل پاک و صاف نہیں ملا وہ قرآن کو کیا جانے گا. جسے دل پاک و صاف نہیں ملا وہ اللہ کے بندے کو کیا جانے گا. جدھر بہت نازک راہ ہے، اس نازک راہ میں جب ماں باپ ناراض ہوتا ہے تو یہ ذات ناراض ہوئی ہے. اب اسے مٹھائیاں لا کر کھلانے سے یہ بات نہیں بنتی. وہ جو اف کلمہ کہا ہے، ماں اور باپ کو جو اف کلمہ کہا ہے، جس سے انہوں نے اف کہی ہے، جب تک وہ ذات اف کہنے والی کو یہ راضی نہیں کر لیتا. نازک مسئلہ ہے یہ نازک مسئلہ اس کے لیے ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ اور ماں باپ کے گھر کا فرد بنایا ہے. اس نے ناشکری کی ہوتی ہے. وہ ماں باپ پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تیری ضرورتوں پر خرچ کیا ہے. پتہ ہے بنیاد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کا کام کریں
آپ کی ضرورتوں کا کفیل میں اللہ ہوں۔ ایک دوست کہنے لگا سائیں جی یہ میں نے سمجھا کہ آپ کی ضرورت ہوگی تو یہ میں محبت پیار میں اس طرح کر رہا ہوں۔ اسے کیا پتہ اس بات کا کہ ضرورت میں اللہ پاک کو انہوں نے اپنا کفیل بنایا ہوتا ہے، ضرورت میں وہ کبھی کسی کا قبول نہیں کرتے۔ کہ کوئی یہ سمجھ کر دیتا ہو کہ سائیں جی کو اپنی ضرورتوں کی ضرورت ہے تو میں سائیں جی کی ضرورت پوری کروں، تیری مت ماری گئی ہے۔ سائیں جی سے اپنی ضرورتیں تو پوری کروا سکتا ہے، ان کی ضرورت پوری کرنے والا تو اللہ پروردگار ہے۔ وہ کیسے کسی کو اپنے اللہ پروردگار کے ساتھ شریک بنا لے کہ تو میری آ کے ضرورتیں پوری کر؟ اسے پتہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ آگے سے چپ رہتا ہے، وقت آنے پر اس کی تعلیم فرما دیتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا اس نے کتنی بڑی بات سوچی ہے اور کہی ہے، ورنہ اگر پتہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام کو یہ کیوں بتاتے کہ تیری ضرورتیں پوری کرنے والا میں اللہ ہوں۔ کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ دیتا ہے، کسی کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مقام بلند کرنے کے لیے کوئی نیکی ڈال دیتا ہے اور وہ آ کر نیکی پھر کرتا ہے جو کہ اونچی نیکی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، جو کہ اللہ کے بندے کو راضی کرنے سے ملتی ہے، اس کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے، وہ آ کے کرتا ہے، تو اس کو کون سا اللہ کے بندے نے کہا ہوتا ہے؟ اس کو تو اللہ نے کہا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی ہوتی ہے۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اگر سمجھنے والی تعلیم والی نہ ہوتی نا اللہ کا بندہ کبھی ان چیزوں کا ذکر ہی نہ کرتا۔ حضرت عمر فاروق کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے اس پیارے بندے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کی طرف کچھ رقم بھیجی، انہوں نے واپس کر دی اور عرض کیا حضور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بندوں کی ضرورت کا کفیل کون ہے؟ اللہ۔ وہ کسی کو اس میں شریک نہیں کرتے کہ اللہ کو چھوڑ کر اسے اپنا بنا لیں کہ تو میری ضرورتیں پوری جا کر تجھے اجازت ہے، کبھی نہیں کرتے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس بات کا، وہ اپنے آپ کو نا بڑا قریب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اگر پتہ ہو جائے کہ جس چیز کو وہ قریب بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، واپس کر دیے۔ حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ جو بغیر مانگے اللہ پروردگار دیتا ہے نا اس کا انکار نہیں کرتے، ورنہ مانگنے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ باتیں تعلیم کی ہیں۔ جب کسی کو اللہ کا بندہ نوری گھرانے میں داخل کرتا ہے، اللہ نوری گھرانے میں داخل کرتا ہے، ماں باپ کسی کو اپنے گھرانے میں داخل کرتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہوتا ہے، داخل ہونے والے کا کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اسے تو وہ گھرانہ مل جاتا ہے، اور جس گھرانے کی عزت و ناموس اتنی ہے اس پر کوئی قربان ہو جائے، اللہ اکبر، وہ اتنی بڑی دولت اللہ کی رضا پا لیتا ہے، اور جس گھرانے کا ہی ہو جائے جس پر یہ لوگ آ کر قربان ہو کر یہ مقام پاتے ہوئے، اس کی کتنی بڑی شان ہوگی، اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ جب کسی کو اپنے گھرانے میں شامل کرتے ہیں تو اسے اپنی ضرورتوں میں شامل کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ جس میں حوصلہ ہوتا ہے ان کا شکر بجا لاتا ہے، اور جسے حوصلہ نہیں نہ ہوتا وہ کہتا ہے میں آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں۔ کھلا تیری ایسی ضرورتیں پوری کرنے پر۔ اب تو ماں باپ سے اف نہیں سنے گا تو کیا سنے گا؟ ماں باپ سے تو خوشی کے کلمے سنے گا کہ اس کا خالق و مالک جو اللہ اسے ملا تو اس سے پہلے ملا ہے، وہ اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو نیا آ گیا جو اب اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ سوچ گندی ہوتی ہے، جس کی سوچ گندی ہوتی ہے اس کا عمل گندا ہوتا ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اسے اللہ کے بندے کی قربت تعلیم صحبت کی حاصل نہیں ہوتی، وہ دور دور رہتا ہے۔
دور دور رہنے والا وہ ہے جو اپنے بڑے کے گھر میں نہیں رہتا. جب ظاہری رہتا ہے تو گھر کے سارے حالات کے مطابق اسے مسائل کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں، پیتے ہیں تو کیسے پیتے ہیں، سوتے ہیں تو کیسے سوتے ہیں، جاگتے ہیں تو کیسے جاگتے ہیں. سارے گھر کے حالات قرآن سنت کی تعلیم میں جانتا ہے. ضرورتیں نہیں جانتا کہ ضرورتیں ان کی کیا ہیں. وہ ضرورتیں نہیں بتانے آتے. ان کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ پروردگار ہوتا ہے. وہ تعلیم کرتے ہیں کہ جو میرا گھر میں دیکھو وہی باہر بتا دو، اور جو باہر دیکھو وہی پوری کائنات. وہی جو ہے یہ ہماری زندگی کو بدلنے والی ہے، ہمارے قلب کو پاک و صاف کرنے والی ہے. اور جب کسی کا قلب پاک و صاف ہو جاتا ہے تو گندی سوچ اور گندا عمل ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں جب رہتا ہے، جب اس کے سامنے اس کا یار دوست بیٹھا ہوتا ہے یا دشمن بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا. اور جب اس کا دوست یار اس کا دشمن جدا ہو جاتا ہے، ہوتے دونوں مسلمان ہیں، ان کی غیر حاضری میں پھر وہ مخلوق کا ذکر کرتا ہے. یہ زنا سے بدتر ہوتا ہے. اور جب اس کا کوئی دشمن سامنے ہوتا ہے، جب اس کا یار دوست سامنے ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو جھوٹی دوستی جتلاتا ہے، اور دشمنی جس سے کرتا ہے اس کے ساتھ غلط دشمنی کرتا ہے. یہ بتاتا ہے یہ بھی ظلم ہوتا ہے. وہ کچھ بھی کرتا ہے، گندی سوچ والا، گندے عمل والا، وہ گندا کام اس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ کے بندے کی صحبت حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے بندے کی صحبت کیا ہے؟ ایک تو اس کی رضا، خوشی ملی ہوئی ہو، اور پھر اس خوشی کے اندر وہ اللہ کا بندہ اس کی تعلیم کرتا ہو، وہ تعلیم ملی ہوئی ہے. ادھر تو ماں باپ کو وہ اف کیا، ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہوتا ہے. اف کیا، ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہوتا ہے. ماں باپ کے عمل کو وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ ماں باپ کا عمل ہے. وہ ماں باپ کا عمل جانتا نہیں. جتنے بھی عمل بتاتا ہے وہ اسے ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی پوچھ لے بھئی آپ بتا دیں ماں باپ کا عمل کیا ہے، پتہ ہوگا تو بتا دے گا، ورنہ وہ بتانے کے قابل نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. ماں باپ کا عمل کیا ہے؟ اولاد ہو گئی ہے، اولاد کو ماں باپ کے عمل کا نہیں پتہ چل گیا. اور اگر ماں باپ کے عمل کا اولاد کو نہیں پتہ چلا، ماں باپ کے عمل بتا رہا ہے، تو وہ کون سے عمل بتا رہا ہوگا؟ اگر یہ بتا رہا ہے کہ میرا ماں باپ بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ اپنا دیکھا بتا رہا ہے. جو اس نے دیکھا ہے یہ سچ ہے، اسے اب جھوٹ نہیں کہہ سکتے. حق تو اللہ ہی جانتا ہے نا، ہمیں کیا پتہ کہ اس کا بھی دعویٰ ہمیں ہے. حق تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تو ایک ہی ہے نا. اور اگر وہ کہتا ہے میرا ماں باپ اچھا نہیں ہے، میرا ماں باپ برا ہے، تو یہ تو اس کے عمل دیکھ کر بتا رہا ہے نا. جو اس نے دیکھا وہ بتا رہا ہے نا. جو دیکھا اس نے اندر جو جانا ہے وہ بتا رہا ہے نا. عملوں سے تو کوئی نیک نہیں نہ ہوتا. اگر عملوں سے کوئی نیک ہوتا تو انا خیر منہ، شیطان نے کیا کہا تھا؟ میرے عمل بڑے بہتر ہیں، بڑے اونچے ہیں. عمل سے کوئی نیک نہیں ہوتا. اگر اس نے عملوں سے نیک بتایا یا عملوں سے برا بتایا اپنے ماں باپ کو، اور یہ تو ماں باپ کا عمل ہی نہیں ہے. ماں باپ کے عمل میں اولاد ہے اور ماں باپ ہے. یہ تو رشتہ پکا ہے کہ نہیں ہے؟ استاد ہے یا شاگرد ہے، یہ پکا رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی ہے یا امتی ہے، یہ رشتہ پکا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ خالق ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، یہ رشتہ پکا ہے کہ نہیں ہے؟ جو رشتہ پکا ہے، جو تعلق پکا ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں ہے. اور جو اللہ جانتا ہے وہ تو جان گیا ہے. اب کدھر ہم جائیں؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اتباع کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے، بندے کی رضا خوشی حاصل کسی کو ہوتی ہے
یہ ایسے ویسے نہیں ہوتی، یہ حوصلے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اور جب تک اللہ کا بندہ اسے اپنی فیملی نوری میں داخل نہیں کر لیتا، تعلیم تربیت میں داخل نہیں کر لیتا، اس وقت تک کسی کو کیا پتا کہ رازق کون ہے اور کفیل کون ہے، ضرورتیں کیا ہیں، محبتیں کیا ہیں، ہدیہ کیا ہے، تحفہ کیا ہے۔ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی سوچ سے تو وہ ماں باپ کا عمل نہیں جاننے کے قابل ہوتا، اللہ کے بندے کا عمل اسے کیا پتا اللہ کے بندے کا عمل کیا ہے۔ اللہ کے بندے کا عمل تعلیم کے حصول میں عمل ہوتا ہے، اور اس سے استاد کا عمل تعلیم کی عطا میں عمل ہوتا ہے، اور یہ تو عمل ہی اور ہیں۔ ماں باپ کا عمل اور ہوتا ہے، استاد شاگرد کا عمل اور ہوتا ہے، اور خالق مخلوق کا عمل اور ہوتا ہے۔ مخلوق لیتی ہے، اللہ دیتا ہی دیتا ہے۔ مخلوق میں عیب ہی عیب ہے، اللہ بے عیب ہی بے عیب ہے۔ اللہ پروردگار کی شان بلند سے بلند تر ہے، اور مخلوق اسفل السافلین، نیچے سے نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور کوئی آئے یار اللہ کی طرف ہے، یہ آتے ہی اللہ والا ہو گئے تو جلدی کی ہے جن، اللہ کی راہ میں تو جلدی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی راہ میں تو محبت ہے، رضا ہے۔ عشق جنا دے ہڈی رچیا رہندے، چپ چپاتے ہو مردہ ہو گئے ہیں۔ المرید من لا یرید، مرید ایسا ہے اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کوئی۔ بچہ پیدا ہو گیا، یہ مرید ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، ماں ہی اسے کھلاتی ہے، ماں ہی اسے پلاتی ہے، ماں ہی اسے نہلاتی ہے، ماں ہی اس کا پہلو بدلتی ہے، سارا کچھ ماں ہی کرتی ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ عمل رکھتی ہے۔ عمل جیسے میرا جسم ہے، جب تک جان ہے میں عمل رکھتا ہوں، جیسی مر جاؤں گا عمل میرا ختم ہو جائے۔ ماں عمل رکھتی ہے، اور ماں کا عمل کیا ہے، باپ کا عمل کیا ہے، یہ جو سامنے نامولود ہے، جو سامنے اس کی اولاد ہے، یہ ماں کا عمل ہے۔ میری روح نکل جاتی ہے، میرا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ماں جب ماں ہو جاتی ہے اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر لیا ہے، میں نے سائیں کا حق ادا کر لیا ہے۔ بھئی تو نے واقعی کر لیا ہے، واقعی تو نے کر لیا ہے۔ تیرا گمان جیسے اللہ کے ساتھ ہے ویسے ہی ہو گیا، تیری محبت بے بہا اللہ کے ساتھ ہے ویسے ہی ہے، تیری محبت دوسروں سے کم ہے ویسے ہی ہے۔ محبت نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی، محبت تو ایک ایسی چیز ہے، محبت ہی رہتی ہے۔ اس کو کیسے کوئی ڈیوائڈ، جیسا تیرا اللہ کے ساتھ گمان ہے ویسے ہی تیرا فیصلہ ہے۔ یہ تو تیرا ہے نا، اگر تیرا کوئی فیصلہ، تیری کوئی سوچ ہے، تیری کوئی نیت ہے، اگر تیری ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ارادہ ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی سارا کچھ ایسے ہی ہے، لیکن تیرے جیسا نہیں ہے۔ تعلیم کے بغیر، صحبت کے بغیر، ان کی رضا کے بغیر نہ اللہ کی رضا ہے، نہ تعلیم سے علم ہے، کیونکہ تعلیم عام کتابوں میں موجود ہے، نکاح عام کتابوں میں موجود ہے۔ جب تک نقطہ نہ آ جائے اس وقت تک اولاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک معلم مزکی نہ مل جائے، ہدایت کتابوں میں موجود ہے، ہدایت نہیں ہوتی۔ یہ تعلیم کا نام ہے۔ اللہ اکبر امام کے پیچھے، توحید بھی امام کے پیچھے، نماز بھی امام کے پیچھے، روزہ بھی امام کے پیچھے، سارا کچھ امام کے پیچھے ہے۔ امام کے آگے جو کچھ بھی اس نے جانا ہے وہ اس نے جانا ہے، جان سکتا ہے امام کے پیچھے، امام کی تعلیم کے پیچھے، امام کے تزکیے کے پیچھے۔ ایک امام ہے تو اسے سارا کچھ ملا ہے، اور ایک امام اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، سارا کچھ جو اسے ملا ہے 100 سال بھی اگر وہ ملا ہے، اس نے خود اسے باطل کر دیا ہے، اس نے اسے ختم کر دیا ہے، اسے اس نے منافقانہ مشرکانہ پتہ نہیں کیا کیا جانا کہ یہ جادوگر ہے۔ جب اس نے یہ سارا کچھ جان لیا، شیطان نے سارا کچھ یہ کہہ کر پیدا فارغ کر دیا جو کہ اللہ کے حکم میں اور تعلیم میں یہ نیک عمل کرنے والا بنا تھا، جب ان کو فارغ کر دیا، دیکھو پھر کیا پڑا اس پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت پڑی۔ پہلے اللہ ہے،
پہلے اللہ کا بندہ ہے، پہلے ماں باپ ہیں. اگر یہ پہلے کا انکار ہو جائے، بعد میں جتنا کچھ یہ ہوا ہے یہ ان کے انکار کی وجہ سے ان سب چیزوں کا انکار ہو جائے گا. اور انکار کس نے کیا؟ جس نے کیا اس کا انکار ہو جائے گا. انہیں تو اللہ نے پہلا کیا ہوا ہے، یہ تو پہلے ہی رہیں گے. بغیر تعلیم صحبت کے، ان کی رضا کے، ان کو راضی کر کے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ راضی کیسے ہوتے ہیں. کر کے دیکھو، راضی رضا میں داخل ہو جاؤ گے. کر کے دیکھو ان کی تعلیم پر عمل، حکمی علم میں داخل ہو جاؤ گے. یہ حکمی علم پہلے ہے، اور آخری جو ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا، ان کی رضا ہے. ان کی رضا میں اگر جان قربان کرنا پڑے کہ ماں باپ ہیں، ان کو بچانا ہے. اب یہ جان قربان ہوئی ہے ماں باپ پر، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوئی. اللہ کے بندے کی جھونپڑی کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے بندے کو بچانا ہے. اگر جان چلی جائے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اسی طرح سارے مجاہدین جتنے بھی ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا کس کے لیے؟ اللہ پروردگار کے لیے. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے. جس نے ماں باپ کو، جس نے اللہ کے دین کو، اللہ کو کچھ نہیں جانا، تو اس نے جو جانا ہوگا وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہوگی، وہ ختم ہو جانے والی چیز ہوگی. اور جس کو ہمیشہ جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اصل دولت وہ ہے. آئیے اس بات کو جانیں. گندی سوچ اور گندا عمل جو ہے جس میں یہ موجود رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. گندی سوچ وہ ہے کہ جس میں مخلوق کے بارے میں اور اپنے بارے میں بدگمانی ہو کہ میرا اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے. یہ اپنے بارے میں بدگمانی ہے. فلانے کے بارے میں بدگمانی، کوئی سوچ گندی آ جائے کہ وہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، تجھے کیا پڑی ہے، وہ ایسا کرتا ہے، ایسا. اس نے کر کے دکھا تو دیا ہے. وہ جو ہے امی ابے نے عمل کر کے دکھا تو دیا ہے وہ کیا ہے. اب تو امی ابے کے اندر کیا شک کرے گا؟ وہ ایسے کرتا، وہ ویسے کرتا ہے. یہ تو اس کا عمل ہے نا. اسے جب تک روح حاصل ہے، جب تک اسے جان حاصل ہے، اس نے عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی کرے گا کہ میرے اور تیرے کہنے سے کرے گا. ماں باپ کا جو عمل تو ہے، بچہ جی، بچی جی، اولاد جی، ماں باپ کا جو عمل تو ہے اس کو مان لے. بھائی تو ماں باپ کا عمل مانتا نہیں ہے، اور جو ماں باپ کو جان ملنے سے اس کے اعضاء کا عمل ہے اس کو پیٹ رہا ہے، وہ تو تجھ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. اگر کوئی ماں باپ کے عمل کو جانتا ہے تو وہ اولاد ہو جاتا ہے، اور جو کہ استاد کے عمل کو جانتا ہے وہ شاگرد ہو جاتا ہے. اور جو نبی رسول کے عمل کو جانتا ہے وہ امتی پکا سچا ہو جاتا ہے. اور جو اللہ پروردگار کے فعل کو جانتا ہے وہ پکا سچا اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے. یہ ہیں وہ چار چیزیں. کسی کو حوصلہ ہوتا ہے قسم خدا کی یہ باتیں سننے کا. وہ یہ سمجھتا ہے یہ سائیں جی اپنے لیے کہہ رہے ہیں. ہاں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تیری سوچ پہ پیرا تو نہیں اللہ نے بٹھایا. پھر جب تو دیکھ کر مانے گا تب بھی تجھے پتہ ہو جائے گا کہ ماں کا عمل کیا ہے. تب بھی پتہ ہو جائے گا جب دیکھ کر مانے گا. لیکن اس وقت دیکھ کر ماننے کا تجھے فائدہ کوئی نہیں ہوگا کہ آمنتُ باللہ، کہ میں ایمان لے آیا بربی ہارون، بربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے اللہ پر. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آئیے اس بات کو جانیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. وما توفیقی الا باللہ.